آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹروپونین ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ کیا کیسے جاتا ہے اور اس کی پرائس کیا ہوتی ہے۔ ان تمام ٹاپکس پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ ٹروپونین ہوتا کیا ہے۔ تو ٹروپونین جو ہے یہ ایک گروپ ہوتا ہے پروٹین کا جو ہمارے کارڈک مسلز کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی ہارٹ کے مسل کے اندر، دل کے مسل کے اندر یہ گروپ ہے پروٹین کا جو ہمارے کارڈک مسلز میں پایا جاتا ہے۔ نارملی اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ہمارے بلڈ میں بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے، لیکن جب بھی ہمارے ہارٹ مسل ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی جو مقدار ہے وہ ہمارے بلڈ میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ ڈیمیج کس وجہ سے ہوا ہے، وہ چاہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا ہو، وہ چاہے کوئی انجری ہوئی ہو، دل پر کوئی گولی لگی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہوئی ہو، کوئی انفیکشن ہوا ہو، تو ہمارے جب بھی کارڈک مسل ڈیمیج ہوں گے کسی بھی وجہ سے، تو اس کے بعد ٹروپونین جو ہے جو کہ ایک گروپ ہے پروٹین کا جو ہمارے کارڈک مسل میں پایا جاتا ہے، تو وہ کارڈک مسل سے نکل کر ہماری بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ٹروپونین جو گروپ ہے اس کے اندر کافی پروٹین ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم کارڈک کے حوالے سے بات کریں، ہارٹ کے حوالے سے بات کریں، تو آپ نے دو نام تو ضرور سنے ہوں گے اگر آپ کا واسطہ ہاسپٹل سے پڑا ہے۔ نمبر 1 ٹروپ آئی، نمبر 2 ٹروپ ٹی۔ اس کو ٹروپونین آئی بھی کہتے ہیں اور ٹروپونین ٹی بھی کہتے ہیں، تو یہ دونوں ایک ہی نام ہیں۔ تو یہ دو جو گروپ ہیں پروٹین کے، یہ کارڈک کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، اور خاص طور پر جو ٹروپ آئی ہے یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ٹیسٹ ہوتا ہے ٹروپ ٹی کے مقابلے میں۔ اس سے ہمیں زیادہ اسپیسیفک انفارمیشن ملتی ہے۔ تو اگر ہم ٹروپ آئی کی جو نارمل ویلیو ہے اس کی بات کریں تو یہ ہمارے بلڈ میں نارملی 0.35 نینو گرام پر ایم ایل، اس سے کم ہوتا ہے۔ اگر یہ مقدار اس سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ کے مسل ڈیمیج ہوئے ہیں، اور ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ویلیو ہے یہ جتنی زیادہ آئے گی تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہارٹ کو اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ٹروپ ٹی کی نارمل ویلیو کی رینج کی بات کریں تو یہ 0.2 سے لیس دین ہونی چاہیے، اس سے کم آتی ہے تو یہ بھی نارمل ہے۔ تو ٹروپونین ایک گروپ ہے پروٹین کا جو ہمارے کارڈک مسلز کے اندر پایا جاتا ہے۔ نارملی اس کی جو رینج ہے یہ بہت کم ہوتی ہے ہمارے بلڈ میں، لیکن جیسے ہی ہمارے کارڈک مسل ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی مقدار ہمارے بلڈ میں بڑھ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ٹروپونین ایک بلڈ ٹیسٹ ہے جس میں 3 سے لے کے 5 سی سی تک بلڈ لیا جاتا ہے، باڈی میں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں وین سے، اور یہ گرین کلر کے ٹیوب میں لیب میں بھیجا جاتا ہے، اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ 30 سے لے کر 45 منٹس تک آپ کو مل بھی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ٹروپونین کو باڈی کے بلڈ میں شامل ہونے کے لیے بھی 2 سے 4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں پیشنٹ ہوں اور ابھی فوراً ہی میرے ہارٹ مسل جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور آپ نے فوراً ہی میرا بلڈ لے کر لیب میں بھیجا تو ٹروپونین اس میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ٹروپونین کو پوری باڈی کے بلڈ میں شامل ہونے کے لیے بھی 2 سے 4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو 2 سے 4 گھنٹے بعد ٹروپونین کی مقدار آپ کو بلڈ کے اندر دکھے گی۔ اور اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ کسی پیشنٹ کا ٹروپونین ہائی آیا ہے تو وہ اب ساری زندگی ہی رہے گا۔ اگر پیشنٹ ریکور کر جاتا ہے تو میکسیمم 2 ویکس یعنی 14 دنوں کے اندر اس کی جو ٹروپونین کی جو ویلیو ہے وہ نارمل بھی ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کن لوگوں کو کروانا چاہیے یا ڈاکٹر کن لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہارٹ اٹیک، جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک کے سائن سمٹم آ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں۔ اس کے علاوہ انجائنا جو ہوتا ہے جسے چیسٹ پین کہا جاتا ہے، اس کی مانیٹرنگ کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کروانے کا کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ٹروپونین ایک پیشنٹ کا تھوڑا سا ہائی آیا ہے تو اس کے 6 گھنٹے بعد پیشنٹ کو دوبارہ کہا جائے گا کہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں، اور دیکھا جائے گا کہ پہلے جو ٹروپونین تھوڑا سا ہائی آیا تھا وہ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے۔
اگر وہ زیادہ ہوا ہے تو مطلب کہ کارڈک مسلز جو ہیں وہ مزید ڈیمیج ہو رہے ہیں اور اس کے ریزن فائنڈ کرنے چاہیے. اور اگر جو ٹروپونین کا لیول ہے وہ کم ہو رہا ہے تو مطلب پیشنٹ ریکور کر رہا ہے, تو اس کو مانیٹرنگ کے لیے بھی کیا جاتا ہے. اور جتنے بھی ایسے سمٹم ہیں جس سے ڈاکٹر کو یہ اندازہ ہو کہ یہ ہارٹ کی کوئی پرابلم ہے یا پیشنٹ کے ہارٹ مسل ڈیمیج ہو رہے ہیں, تو ایسی تمام کنڈیشن میں وہ ٹروپونین ٹیسٹ کروانے کا آپ کو ضرور کہے گا. لاسٹ میں اس کی ہم پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس ڈفرینٹ شہر میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ڈفرینٹ ہاسپٹل میں بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں آپ کو ایک رینج دوں تو یہ 1K سے لے کے 1.5K تک ہو سکتی ہے, یعنی 1 سے لے کے 1,500 تک ہو سکتی ہے. چھوٹے ہاسپٹل میں, چھوٹے شہروں میں کم بھی ہو سکتی ہے, بڑے ہاسپٹل میں یا بڑے شہروں میں 1.5K یعنی 1,500 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ٹروپونین ٹیسٹ کے بارے میں. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اسی طرح اگر آپ کسی بھی میڈیکل ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. شکریہ.